پہلی سنت اپنے ناخنوں کو نکالنا ہر جمعہ کی نماز سے پہلے. دوسری سنت انگلیوں کے درمیان والے حصے کو صاف کرنا. تیسری سنت اپنے بغل کے بالوں کو صاف کرنا. چوتھی سنت کلی کر کے منہ صاف کرتے رہنا. پانچویں سنت ناک صاف کرتے رہنا. چھٹی سنت مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں اور اپنے منہ اپنے زبان کو صاف کرتے رہنا. محدثین کرام نے فرمایا جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے دانتوں میں کبھی پریشانی نہیں آتی. جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زبان کبھی گندی نہیں ہوتی. جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے. جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے کبھی منہ کا پیٹ کا کینسر نہیں آتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ انعام میں ارشاد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، تم انہی کے راستے پر چلو. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. فبھداہ مقتدی، تم لوگ انہی کے راستے پر چلو. یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت عطا کی ہے؟ اور یہ بات واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سیدھے راستے پر ہیں. اللہ انہی لوگوں کو اپنی جانب سے سند دے رہے ہیں کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ کے دین پر قائم ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کا، اپنے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا، رسولوں کا ذکر فرمایا
انبیاء اور رسولوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، تم ان کے راستے پر چلو۔ نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اور رسول سیدھے راستے پر ہیں، واقعتاً تمہیں بھی سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہدایت والے راستے پر چلنا ہے، دین کے راستے پر چلنا ہے، شریعت کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو انبیاء اور رسولوں کے راستے پر تم چلو تو تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے والے ہو جاؤ گے، اللہ کے دین پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ حکم فرما دیا کہ ہمیں انبیاء اور رسولوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہمیں واقعتاً اپنے آپ کو ہدایت والا بنانا ہے، اگر واقعتاً ہمیں اللہ کے راستے پر رکھنا ہے خود کو، تو ہمیں انبیاء اور رسولوں کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم چلیں گے تو ہم ہدایت کے راستے پر ہو جائیں گے، اللہ کے راستے پر ہو جائیں گے، دین پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ انبیاء اور رسولوں کے وہ کام کیا تھے؟ انبیاء اور رسولوں کے راستے پر اور ان کے طریقے کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرات انبیاء اور رسولوں کے وہ خاص کام، وہ خاص طریقے کیا تھے جس کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، عشر من الفطرہ، کہ دیکھو 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 عادتیں ایسی ہیں، 10 خصلتیں ایسی ہیں، 10 کام ایسے ہیں، وہ فطرت میں سے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس قسم کی روایت حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت حدیث کی کتاب مسلم شریف صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرہ، کہ 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 کام ایسے ہیں، 10 عادتیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں۔ 10 کام فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ حضرات محدثین کرام نے فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فطرت کا مطلب ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ فطرت سے مراد دین ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کام ایسے ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک کا 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کا یہ طریقہ رہا، ان کی یہ سنت رہی۔ تمام انبیاء یہ 10 کام برابر کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ترتیب وار اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قص الاظفار، ناخنوں کا کترنا، غسل البراجم، انگلیوں کے درمیان جو یہ جگہ ہے، جو جوڑ ہے، ان کو رگڑ کر دھونا، نتف الابط، بغل کے اندر جو بال ہے اسے کھینچ کر نکالنا، السواک، مسواک کرنا، المزمزہ، کلی کرنا، الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قص الشارب، مونچھ کا نکالنا، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، اور فرمایا حلق العانہ، اپنے ناف کے نیچے کے جو بال ہیں شرمگاہ کے اطراف رہنے والے اس کو نکالنا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، الختان، ختنہ کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا لینا،
پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد اس جگہ کی صفائی کرنا، چاہے ڈھیلے کے ذریعے سے ہو یا چاہے پانی کے ذریعے سے ہو، یہ تمام چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنت ہیں، ہر ایک نبی نے اس کو اپنایا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنتیں بتائیں، میں نے اس میں سے سب سے پہلے یہ کہا کہ ناخن کا نکالنا، ناخن نکالنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص عادت تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقص شاربہ ویقلم اظفارہ یوم الجمعہ قبل ان یروح الی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو نکلنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو نکلنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقلم اظفارہ اپنے ناخنوں کو نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو نکلنے سے پہلے، جمعہ کی نماز کو آنے سے پہلے ناخن نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت محدثین کرام نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناخن نکالنا تمام انبیاء کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر جمعہ کی نماز کو نکلنے سے پہلے، جمعہ کی نماز کو آنے سے پہلے اپنے ناخن نکالا کرتے تھے، ناخنوں کو بنایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے فرمایا، جیسا فتاوی شامی کے اندر ہے کہ یستحب، یہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے، تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ناخن نکال لینا چاہیے۔ اگر جمعہ کی نماز سے پہلے ناخن نکالنے کا موقع نہیں ملا تو جمعہ کی نماز کے بعد تو ضرور نکال لینا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن تو نکالنا ناخن کا یہ مستحب عمل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، غسل البراجم، انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں، جیسے یہ انگلیاں ہیں، اس کے جوڑ ہیں، ان جوڑوں کے درمیان والا جو حصہ ہے، چاہے سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان والا حصہ ہو یا بائیں ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان والا حصہ ہو، کبھی کبھی آدمی لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو ان کے درمیان میل کچیل باقی رہ جاتا ہے۔ آدمی مٹی کا کام کرتا ہے یا کوئی دوسرا کام کرتا ہے، یا وہ میکینک ہے، گاڑی کا کام کرتا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھو لیتا ہے، لیکن جس سے کھانا اتنا دھو لیتا ہے، یا کوئی بھی دوسرا کام کرتا ہو، انگلیوں کے درمیان والے حصے کے اندر جو میل جمع ہوا رہتا ہے اس کی طرف خاص توجہ نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل البراجم، انگلیوں کے درمیان والے حصے میں اپنی انگلیوں کو ڈال کر اچھی طرح سے رگڑ کر وہاں سے میل کو صاف کرنا، یہ بھی تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ اس کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ آپ دھوتے ہوں گے، اب تک زندگی پر دھوتے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں اور انگلیوں کو درمیان میں ڈال کر اس طرح سے خلال کرتے ہوئے براجم کو صاف کریں، انگلیوں کے درمیان والے حصے کو صاف کریں، تو خاص طور سے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براجم کا دھونا تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، تو لہٰذا میں نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پاکی صفائی کا خاص مزاج ہوتا ہے، ہر وقت اپنے ہاتھوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، اور تھوڑی سی بھی اس کے اندر گندگی جمع ہو گئی یا پسینہ جمع ہو گیا یا کسی سے ملاقات ہو گئی یا گھر کے اندر باہر سے آئے یا دکان جا کر گھر کے اندر آئے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تو براجم کو صاف کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ میں یہ جو صاف کر رہا ہوں تمام نبیوں اور رسولوں کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں، تو پاکی بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں نبیوں اور رسولوں کی سنتوں کو زندہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو پہلی سنت تمام نبیوں اور رسولوں کی میں نے یہ کہی کہ ناخن کا نکالنا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز سے پہلے ناخن نکالا کرتے تھے، یہ پہلی سنت بتائی۔ اور دوسری سنت میں نے کہی براجم کا صاف کرنا۔ تیسری سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے، اشر من الفطرہ، تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے یہ۔ فرمایا نتف الابط، بغل کے نیچے والے حصے میں جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنا، بغل کے اندر والے حصے میں جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنا، یہ بالوں کا صاف کرنا بھی نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتف الابط، ابط بولتے ہیں بغل کو اور نتف بولتے ہیں اکھاڑنے کو۔ محدثین کرام نے فرمایا سنت تو یہ ہے کہ بندہ بغل کے نیچے جو بال ہیں اس کو پکڑ کر اکھاڑے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے اساتذہ نے جس وقت میں یہ حدیث پڑھائی تھی اس وقت میں فرمایا تھا کہ بندہ جس وقت میں بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اس وقت میں اس کے بغل کے اندر بال آنا شروع ہوتے ہیں، اگر اسی وقت میں بالوں کو نکالنا اور بالوں کو اکھاڑنے کی وہ عادت ڈال لے تو زندگی بھر اس کے لیے بغل کے بالوں کو اکھاڑنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس زمانے میں اس نے عادت نہیں ڈالی ہو تو اس کے بعد جب بڑا ہو جائے گا اور بال کی جڑ وہاں پر مضبوط ہو جائے گی، اس وقت میں جڑ سے نکالنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، تکلیف دہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے محدثین کرام نے، فقہاء نے فرمایا اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہو پھر وہ بلیڈ کے ذریعے سے صاف کر لیتا ہے، یا کریم کے ذریعے سے صاف کر لیتا ہے، یا خینچی کے ذریعے سے صاف کر لیتا ہے، یا ٹریمر کے ذریعے سے صاف کر لیتا ہے۔ صاف کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی یہ سنت ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو اسے اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب، اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وقت لنا، ہمارے لیے ایک وقت متعین کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک وقت متعین کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل کے بال صاف کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک وقت متعین کیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ متعین کیا تھا کہ 40 دن سے زیادہ اپنے بغل کے بالوں کو نہ رکھو، 40 دن سے زیادہ عرصہ اپنے بغل کے بالوں کو نہ رکھو، بلکہ اس سے پہلے ہی بغل کے بالوں کو نکال کر ختم کر دو۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسری سنتیں بھی مجھے بتانا ہے۔ پہلی سنت میں نے بتائی ناخن کا نکالنا ہاتھ اور پیر کے، انبیاء کی سنت ہے۔ براجم کا صاف کرنا، انگلیوں کے درمیان والے حصے میں جو گندگی رہتی ہے اس کو رگڑ کر نکالنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ بغل کے بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المزمزہ، کلی کرنا، الاستنشاق، ناک صاف کرنا، المزمزہ، کلی کرنا، منہ کو صاف رکھنا۔ کلی کیوں کرتے ہیں؟ منہ کو صاف رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے معدے کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے منہ کے اندر بدبو بار بار جمع ہو جاتی ہے۔ منہ تو بند ہی رہتا ہے، منہ بند زیادہ رہ جانے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی رہتی ہے، اور بدبو کا رکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں اور رسولوں کی یہ سنت رہی ہے، المزمزہ، منہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی انسان وضو کے وقت میں کلی کرتا ہے، سنت ادا ہو ہی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر پاکی اور صفائی کا خاص خیال رہتا ہے، تو بار بار وہ کلی کرتے رہتے ہیں۔ یہ منہ کو صاف کرنے کا جو آتا ہے اس کو جیسے منجن ہو یا جیسے پیسٹ ہو، اس کو لگا کر صاف کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ کیجئے، بہت اچھی چیز، لیکن نیت یہ کر لیجئے کہ میں جو منہ کو صاف کر رہا ہوں یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت کو اپنانے کے لیے، ان کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔
تو کلی کرتے رہنا، منہ کو صاف کرتے رہنا، آپ نے فرمایا یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ پھر فرمایا الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا۔ کس لیے ڈالتے ہیں؟ کھیلنے کے لیے تو نہیں ڈالتے۔ ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں ناک صاف کرنے کے لیے ڈالتے ہیں۔ ناک کے اندر جو رطوبت رہتی ہے، ناک کے اندر جو گندگی رہتی ہے، تو اس گندگی کو دور کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا مقصد ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، مقصد کیا؟ ناک کو پاک صاف رکھنا، ناک کو پاک صاف رکھنا، اسے گندا نہیں رکھنا کہ بندہ صاف نہیں کیا، دوستوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ناک میں انگلی کر کر کے نکال رہا ہے، کتنا گندا لگے گا، کتنا گندا لگے گا۔ ناک میں انگلی کرتے رہنا، اس کا نکالتے رہنا، یہاں لگانا، اس کے اوپر اڑانا، یہاں پھینکنا، وہاں پھینکنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکی صفائی سکھا رہے ہیں۔ الاستنشاق، ناک کو پاک صاف رکھو، ناک کو پاک صاف رکھنا بھی انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ میں نے پہلی سنت بتائی ناخن کا نکالنا، دوسری سنت براجم کا صاف کرنا، تیسری سنت بغل کے بالوں کو صاف کرنا، چوتھی سنت منہ کو صاف رکھنا، کلی کرتے رہنا، پانچویں سنت ناک کو پاک صاف رکھنا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا چھٹی سنت السواک، مسواک کرنا، السواک مسواک کرنا، السواک مسواک کرنا۔ اگر میں یہاں کہوں ہاتھ اٹھاؤ کس کے پاس مسواک ہے، نہیں اٹھا سکیں گے، پورا مجمع نہیں اٹھا سکے گا ہاتھ۔ گنے چنے چند لوگ ہوں گے جو ہاتھ اٹھائیں گے کہ میں مسواک کرتا ہوں، پابندی سے مسواک کرتا ہوں، میں ہر نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہوں تب مسواک کرتا ہوں، جمعہ کو آنے سے پہلے میں مسواک کرتا ہوں، سونے سے پہلے میں مسواک کرتا ہوں، سونے کے بعد اٹھتا ہوں جب میں مسواک کرتا ہوں۔ نہیں اٹھا سکیں گے ہاتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک جو ہے وہ تمہارے منہ کو پاک صاف رکھے گا۔ السواک مطہرۃ للفم، مسواک تمہارے منہ کو پاک صاف رکھے گا۔ محدثین کرام نے فرمایا جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے دانتوں میں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زبان کبھی گندی نہیں ہوتی۔ جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ جو انسان مسواک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے کبھی منہ کا پیٹ کا کینسر نہیں آتا۔ فرمایا محدثین کرام نے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسواک تمہارے منہ کو پاک صاف رکھے گا، پاک صاف تو رکھے گا لیکن ساتھ میں وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، تمہارے مسواک کرنے کی وجہ سے تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، سمجھیے اس چیز کو، مسواک ہے صرف دکھنے میں ایک رکڑی، مسواک ہے صرف دکھنے میں ایک رکڑی، مگر اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کی عادت ڈالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد مسواک کے عادی ہونا چاہیے۔ آپ اپنے سے شروع کیجئے، اپنی بیوی کو بتائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بیٹے کو بھی سکھائیے، اپنی بیٹی کو بھی اس کی عادت ڈلوائیے۔ صبح اٹھتے ہی برش کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، لیکن صبح سے شام تک جتنی مرتبہ وضو کرنا ہے ہر مرتبہ مسواک کرتے رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ سو رہے ہیں سونے سے پہلے مسواک، سو کر اٹھے ہیں اٹھتے ہی مسواک، وضو کر رہے ہیں تب مسواک، کسی سے بات کر رہے ہیں تب مسواک، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تب مسواک، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 درجة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ نے فرمایا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتا ہے، اور ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو بغیر مسواک کے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں کی نماز میں ایسا فرق ہے
جو انسان مسواک کر کے وضو کیا پھر اس کے بعد نماز پڑھا، اسے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے مقابلے میں اس کی نماز میں 70 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس نماز کا درجہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کرام نے فرمایا کہ مسواک جو ہوتی ہے، لکھا ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے کم از کم اتنی موٹی ہونی چاہیے۔ ہر ایک انسان کی چھوٹی انگلی الگ رہتی ہے، کسی کی زیادہ موٹی، کسی کی چھوٹی رہتی ہے۔ ہاں بس ہے، مت دیکھیے اپنے انگلیوں کو۔ دیکھ رہا ہوں چند افراد اپنے انگلیوں کو فوراً دیکھ رہے، میری موٹی ہے دوسروں کی نہیں۔ میں بس آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا۔ علماء کرام نے فرمایا یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے بس ایک معتدل اتنی کم از کم ہونی چاہیے موٹاپے میں، اور لمبائی میں فرمایا کہ ایک بالش کم از کم لمبی رہنا چاہیے، ایک بالش کم از کم لمبی رہنا چاہیے۔ پھر کرتے 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 چھوٹی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر اسے بدل کر دوسری لے لینا چاہیے۔ فرمایا پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کے اوپر والے حصے میں یہ 3 انگلیاں رہیں اور مسواک کے نیچے والے حصے میں یہ 2 انگلیاں رہیں۔ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے والے حصے میں ہونا چاہیے اور مسواک کے اوپر والے حصے میں یہ اوپر کی 3 انگلیاں ہونی چاہیے۔ پکڑنا ایسے ہے اور کرنا کیسے؟ فرمایا پہلے سیدھے جانب کے دانتوں کو کرنا چاہیے، اوپر اور نیچے، پھر اس کے بعد بائیں جانب کے دانتوں میں کرنا چاہیے، اوپر اور نیچے، اندر اور باہر، پھر اس کے بعد سامنے کے جو دانت بچے ہوئے رہتے ہیں اس میں مسواک کرنا چاہیے۔ فرمایا پکڑنے کا طریقہ یہ کہ انگلیاں اوپر ہوں تینوں اور نیچے ہوں یہ دونوں، اور مسواک جب کرو تو پہلے داہنے جانب کے دانتوں میں کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد بائیں جانب کے دانتوں میں کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو دانت بچے ہوئے رہتے ہیں اس میں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دیکھو زبان کو بھی کرنا چاہیے، زبان میں میل بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے زبان پر بھی کرتے تھے، اور زبان کے اندرونی حصے تک لے جا کر آپ ایسے مسواک کرتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں اندر تک چلا گیا، اور آواز آتی تھی ویسے جیسے کوئی بلغم نکالتے وقت نکالتا ہے، اس قسم کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی۔ معلوم ہوا دانتوں میں بھی کرنا ہے، معلوم ہوا زبان پر بھی کرنا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا زبان کے اوپر والا حصہ جو تالو ہوتا ہے اس حصے میں بھی کرنا چاہیے۔ پہلی سنت اپنے ناخنوں کو نکالنا ہر جمعہ کی نماز سے پہلے۔ دوسری سنت انگلیوں کے درمیان والے حصے کو صاف کرنا۔ تیسری سنت اپنے بغل کے بالوں کو صاف کرنا۔ چوتھی سنت کلی کر کے منہ صاف کرتے رہنا۔ پانچویں سنت ناک صاف کرتے رہنا۔ چھٹی سنت مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں اور اپنے منہ اپنے زبان کو صاف کرتے رہنا۔ آگے سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق العانہ، یہ ضروری ہے، حلق العانہ، اپنے شرمگاہ، اپنی پیشاب کی جگہ، وہاں پر جو بال رہتے ہیں ان بالوں کا صاف کرنا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ حلق العانہ، حلق العانہ، آنہ کہتے ہیں اس حصے کو، خاص اس مقام کے حصے کو آنہ کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا، مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، شریعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، مسلمانوں کا دین ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اگر کوئی انسان اکڑو بیٹھتا ہے تو ناف کے نیچے والے حصے میں ایک مقام ایسا آتا ہے، آدمی اگر اکڑو بیٹھتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر ایک بل آتا ہے، پیٹ ایسا مروڑا جاتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اس حصے سے بالوں کو صاف کرنا۔ کہاں تک بالوں کو صاف کرنا ہے؟ فرمایا وہاں سے ابتدا کرو بالوں کے صاف کرنے کی، شرمگاہ کے اطراف جو ہے بال اسے بھی صاف کرو، اور اسی طرح سے نیچے والے حصے میں صاف کرتے ہوئے پاخانے کا جو حصہ ہوتا ہے
پاخانے کے حصے میں بھی جو بال آتے ہیں اس کو بھی صاف کرنا ہے۔ فرمایا اس جگہ کو صاف کرنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ فرمایا کہ دیکھو وہ مقام ایسا رہتا ہے کہ انتہائی گندی جگہ ہوتی ہے، پاخانہ نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، بالوں کو بڑھا کر رکھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صفائی کرتے ہوئے وہاں پر گندگی باقی رہ گئی تو پھر اس کے بعد اس کی گندگی رہ جائے گی۔ فرمایا اس مقام پر گندگی کو دور کرنے کے لیے وہاں کے بالوں کو صاف کرنا یہ بھی حلق العانہ کے اندر داخل ہے۔ محدثین کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں، فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے فی کل اسبوع، اپنے شرمگاہ اور اپنے بغل کے بالوں کو صاف کرنا، فی کل اسبوع، ہر ہفتہ، ہفتے میں ایک مرتبہ صاف کرنا سنت ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا تو 15 دن میں کر لو، 15 دن میں نہیں ہوتا تو 3 ہفتوں میں کر لو، نہیں ہوتا تو 1 مہینے میں کر لو۔ پھر فرمایا جیسے میں نے شروع میں مسلم شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا تھا کہ یہ جو جسم کے اندر زائد بال ہوتے ہیں 40 دن سے زیادہ تم اس کو ہرگز اپنے جسم پر نہ رکھو۔ 40 دن سے زیادہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند حرکت ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد وہاں پر صفائی کرنا پانی کے ذریعے سے ہو یا ڈھیلے کے ذریعے سے ہو، فرمایا یہ بھی تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ اس میں بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ایک دم چست ٹائٹ قسم کی پینٹ پہنتے ہیں، پتہ نہیں کیوں پہنتے ہیں۔ بے چینی نہیں ہوتی کیا؟ پریشانی نہیں ہوتی کیا؟ اب اس میں پریشانی اس بات کی ہوتی ہے بندہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہے، سکون ہی نہیں، صحیح سے سکون سے ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کبھی ادھر دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی ادھر دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے، سکون سے بیٹھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اب بتائیے سکون سے بیٹھا نہیں، سکون سے پیشاب بھی نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جلدی اٹھنے کے لیے جلدی اٹھنے کی تیاری میں رہتا ہے، اٹھنے میں جلدی کرتا رہتا ہے، کچھ خطرے ویسے ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ فقہاء نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس لباس میں پیشاب کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو اور پھر اس کے بعد اس کی صفائی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو، مت پہنو ایسا لباس۔ مسلمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، سنن دارقطنی کی روایت ہے، فرمایا پیشاب سے بہت زیادہ پاکی صفائی کرو، بہت زیادہ پاکی صفائی کرنی چاہیے۔ ان بندوں کو دیکھیں چہرہ ایک دم پاک صاف، لیکن لباس کی وجہ سے، بے ڈھنگا لباس پہننے کی وجہ سے، بے ڈھنگا لباس پہننے کی وجہ سے پیشاب کے خطروں کے اندر وہ اچھی طرح سے پاکی صفائی کا خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیشاب کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرو، خوب پاکی صفائی اس سے حاصل کرو۔ فرمایا فإن عامة عذاب القبر منه، اس لیے کہ قبر کا جو عذاب عام طور سے دیا جاتا ہے وہ پیشاب کے خطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کا قصہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہاں پر 2 خبریں موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بدھ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ تازہ کو منگایا، ہری لکڑی کو منگایا اور اسے توڑ کر 2 ٹکڑے کر کے 2 خبروں پر لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انہما لیعذبان، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان 2 خبر والوں کو دونوں میں سے ہر ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس خبر والے کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے، اس خبر والے کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی خبریں تھی، وہ کافر اور مشرک ابو جہل ابو لہب کی نہیں، مسلمانوں کی خبریں تھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پائے تھے۔ فرمایا دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد اس میں سے ایک کو عذاب کس لیے دیا جا رہا ہے؟
چغلی کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر لگانا، ادھر کی باتیں ادھر لگانا، یہی کام کیا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا دوسرا انسان جس کو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، لا یستتر من البول، پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا پیشاب کے خطروں سے انتہائی پاکی صفائی کرنی ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا 10 سنتیں، اس میں سے 8 سنتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ناخن کا صاف کرنا، براجم کا صاف کرنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، اپنے شرمگاہ کے اطراف کے بالوں کو صاف کرنا، اور پھر پیشاب سے پاکی صفائی حاصل کرنا۔ 9ویں سنت اور 10ویں سنت کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔